الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مجلہ ڈی کے اس علاقے میں کافی عرصے کے بعد حاضر ہونے کا موقع ملا ہے. بہت پہلے میرا خیال ہے کہ اس علاقے میں جب میں آنا میرا شروع ہوا تھا، بالکل ابتدائی دور میں 2008-9 کے آس پاس میں ایک مرتبہ میرا پروگرام مجلہ ڈی میں ہوا تھا. اس کے بعد بھی 1-2 مرتبہ آیا ہوں، لیکن کافی لمبی گیپنگ کے بعد اب آپ کے درمیان آیا ہوں. بڑا اچھا پروگرام چل رہا ہے. عام طور سے جلسوں میں 12 بجے کے بعد
عوام کی تعداد بہت کم رہتی ہے، جو ایک ماحول اور مزاج بنتا چلا جا رہا ہے۔ اب رات بھر کے پروگرام کو لوگ پسند نہیں کرتے اور اچھا بھی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے علاقے میں رواج ہے، آپ لوگ چلا رہے ہیں، لیکن 12 بجے تک ہی پروگرام ہونا چاہیے اصولاً، جو صحیح ہے۔ لیکن بہرحال رات کے تقریباً 2:30 بج رہے ہیں، بڑی اچھی تعداد میرے سامنے موجود ہے۔ ہمارے بڑے عزیز دوست شیخ نیاز احسن تیمی صاحب کا پرمغز خطاب ابھی آپ نے سماعت کیا۔ اب مجھے آپ کے سامنے حاضر کیا گیا ہے اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تک آپ ہیں تب تک میں بولوں۔ تو اب بھائی اس شرط پر آپ کو بھی کھڑا اترنا پڑے گا۔ جہاں میں یہ دیکھوں گا کہ پبلک اٹھ کر کے جانے لگی، پھر وہیں سے میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ کر کے اڑ جاؤں گا یہاں سے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں خطبہ مسنونہ کے بعد۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، آیت نمبر 4۔ میری پوری تقریر آج انہی 3 آیتوں کی روشنی میں ہوگی۔ یہ 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی 5 کوالٹی بیان کی ہے۔ بھائی ہم اور آپ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اور آپ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ہمارا یہ دعویٰ کتنا سچا ہے اللہ نے کسوٹی بتا دی۔ یہ کسوٹی ہے، یہ 5 صفات ہیں، یہ 5 کوالٹیز ہیں۔ اگر یہ تمہارے اندر ہیں تو تم مومن ہو، اگر نہیں ہیں تو پھر اپنے ایمان پر تم نظر ثانی کر لو، اپنے ایمان کے بارے میں وچار کر لو، سوچ لو تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے۔ تو آئیے پہلے ان 3 آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، ان کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی بات آگے بڑھائیں گے۔ قرآن مجید سورہ انفال آیت نمبر 2، 3، 4۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم۔ حقیقت میں مومن تو وہ لوگ ہیں، ایمان والے تو وہ لوگ ہیں، الذين اذا ذكر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا جائے، جب اللہ کا ذکر کر دیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، وشواس رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو روزی ہم نے ان کو دی ہے، جو پیسہ ہم نے ان کو دیا ہے، جو دھن دولت ہم نے ان کو دیا ہے، اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، وہ خیرات کرتے ہیں، وہ دان کرتے ہیں، وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، وہ یتیموں کی مدد کرتے ہیں۔ 5 کوالٹی ہو گئی۔ اب یہ 5 کوالٹی جس کے اندر پیدا ہو جائے اس کو ملے گا کیا؟ اولئک ھم المؤمنون حقا، اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کو بہت اونچا درجہ ملے گا، بہت اونچا مقام ملے گا۔ ومغفرۃ ورزق کریم، ان کا رب ان کو معاف کر دے گا اور ان کا رب ان کو بڑی پاکیزہ روزی عطا فرمائے گا، ان کو جنت کی روزی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔
یہ تھا ان تینوں آیتوں کا ٹرانسلیشن، ان کا انواد جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آئیے پھر سے اس آیت پر ایک ایک چیز پر ہم غور کرتے ہیں۔ آیت کی اسٹارٹنگ کس چیز سے ہو رہی ہے؟ انما المؤمنون، مومن تو وہ لوگ ہیں۔ اب بھائی مومن کس کو کہتے ہیں؟ ایمان والے۔ اب یہ ایمان کیوں ضروری ہے؟ بھائی ہم اگر غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں، ہم ایماندار ہیں، ہم لوگوں کے کام آ رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے تو بھائی صاحب آپ کا غریبوں کی مدد کرنا، آپ کا یتیموں کی مدد کرنا، آپ کا اسکول چلانا، آپ کا یتیم خانہ چلانا، آپ کا کنواں کھودوانا، آپ کا ٹیوب ویل لگوانا آخرت میں کوئی کام نہیں دے گا۔ ایمان یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ عمارت کی بنیاد ہے۔ بنیاد نہیں تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو آپ کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کیا کام آنے والی نہیں ہے۔ مکہ والے بھی بہت ساری نیکیوں کے کام کیا کرتے تھے۔ حاجیوں کو وہ ستو پلایا کرتے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، خانے کعبہ کی تعمیر بھی وہ کیا کرتے تھے، وہ مسجد کی تعمیر بھی کیا کرتے تھے، وہ غریبوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ ساری خوبیاں ان کے اندر تھیں، مگر ایمان ان کے اندر نہیں تھا، توحید ان کے اندر نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ، اے مکہ والو تم نے حاجیوں کو پانی پلا کر، تم نے کھانے کعبہ کی تعمیر کر کے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ تم مومن کے برابر ہو گئے۔ نہیں، تم مومن کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ لا یستوون عند اللہ، ایک مومن کے برابر تم کبھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم لاکھ نیکیوں کے کام کر لو، تم ایک مومن کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان تو ضروری ہے میرے بھائی۔ کل جمعہ کا دن ہے، مجھے پتا نہیں آپ سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے تو کل سے کرنا شروع کر دو۔ ہر جمعہ کے دن فجر کی نماز سے لے کر کے مغرب کی اذان کے پہلے تک آپ 20 منٹ کا ٹائم نکالو، قرآن کا 15واں پارہ کھولو اور سورہ کہف پڑھنا شروع کر دو میرے بھائیو۔ سورہ کہف پڑھنا شروع کر دو، گھر میں ایسی برکت آئے گی آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اگلے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روشنی ملتی ہے، نور ملتا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے جو نور ملے گا وہ ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے وہ نور کیسا ہوگا۔ اس نور کی برکت، اس نور کا اثر ہمیں اپنی صحت پر بھی سمجھ میں آئے گا، اپنے کاروبار میں بھی سمجھ میں آئے گا، اپنے بچوں میں بھی سمجھ میں آئے گا، اپنے پریوار میں بھی سمجھ میں آئے گا۔ تو سورہ کہف ضرور پڑھا کرو، 20 منٹ لگے گا، 25 منٹ لگے گا نارمل تلاوت کرنے میں۔ جمعہ کے دن فجر کے بعد سے لے کر کے مغرب کے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ایک بات بیان کی، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کچھ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہوں گے جو عمل کے اعتبار سے بڑے گھاٹے میں ہوں گے، بڑے خسارے میں ہوں گے، بڑے نقصان میں ہوں گے۔ وہ عمل تو کریں گے لیکن ان کے عمل کا کوئی ثواب ان کو نہیں ملے گا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا میں ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ان کی نیکی کے کام برباد ہو جائیں گے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں، آخرت میں ہمیں بدلہ ملے گا، آخرت میں ہمیں جنت ملے گی، لیکن آخرت میں ان کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ ایمان شرط ہے میرے بھائی، ایمان کے بغیر آپ کو اللہ تعالیٰ کے کسی نیکی کا ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اور ایک چیز اس میں اور ایڈ کر لو، اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی عمل قبول ہونے کی 2 شرطیں ہیں، ایک تو ایمان ضروری ہے
اور دوسرے آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ کل سے میرے پاس واٹس ایپ پر میسج آ رہا ہے، مولوی صاحب کل روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے؟ مولوی صاحب شب برات کی رات آنے والی ہے، رات بھر عبادت کرنا کیسا ہے؟ سمپل سا جواب ہے، نبی نے روزہ رکھا ہے تو روزہ رکھنا صحیح ہے۔ نبی نے رات میں نماز پڑھی ہے اگر 15 شعبان کی رات میں تو نماز پڑھنا صحیح ہے، ورنہ یہ گڑبڑ ہے، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے میرے پیارے بھائی۔ جو سال بھر نماز نہیں پڑھتا وہ شب برات کی رات، اس کو برات کی رات کہا گیا، اس کو جہنم کی آزادی کی رات کہا گیا۔ معاف کیجئے، اس رات کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ روزہ رکھا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، مگر 15 شعبان کو خاص طور سے روزہ رکھنا آپ سے ثابت نہیں ہے میرے پیارے بھائی۔ اور آج کل تو ایک نیا ٹرینڈ اور چلا ہے، جیسے ہی شعبان کا مہینہ آیا، 15 شعبان آنے والی ہے، واٹس ایپ پر لوگ معافی مانگنے چلے آتے ہیں کہ بھائی 15 شعبان کو سارے بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، آپ کو میں نے برا بھلا کہہ دیا ہو، آپ کو میں نے کچھ کہہ دیا ہو تو بھائی صاحب مجھے معاف کر دیں۔ میرے پاس بھی 2-4 لوگوں کے میسج آئے، میں نے کہا پہلے میرے موبائل میں ریچارج کرو تب میں معاف کروں گا۔ بھائی 100 200 500 کا ریچارج کرو اس کے بعد معافی مانگو، کیا یہ فری میں معافی مانگ رہے ہو؟ عجیب تک ہے میرے بھائی، معافی مانگی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، ٹرینڈ چل گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں غلط ہے میرے پیارے ساتھی۔ اگر آپ کو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے، آپ پورے مہینے روزہ رکھیے، اللہ کے نبی رکھتے تھے۔ بلکہ ایک پوائنٹ کی بات آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے تو اسی شعبان میں رکھتے تھے۔ اور اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں اپنے چھوٹے ہوئے روزے اس مہینے میں پورا کرتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی بھی روزہ رکھتے تھے تو مجھے بھی آسانی ہوتی تھی، میں بھی روزہ رکھتی تھی۔ تو عورتوں کے اگر چھوٹے ہوئے روزے ہوں تو اگلے رمضان کے آنے کے پہلے ان کو رکھنا ہے، شعبان میں رکھ لیں۔ اور ظاہر ہے عورتوں کے چھوٹتے ہی ہیں روزے تو وہ پورا کر لیں اس مہینے میں۔ لیکن ہاں، اگر آپ نفل روزہ رکھ رہے ہیں اس مہینے میں تو 15 شعبان کے بعد مت رکھیے، اللہ کے نبی نے منع بھی کیا ہے، کیونکہ 15 شعبان کے بعد اگر آپ روزہ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے رمضان کا فرض روزہ رکھنے میں آپ کو کمزوری محسوس ہو، آپ اتنا حق ادا نہ کر پائیں۔ اس لیے اس مہینے میں آپ روزہ رکھیے، 15 کے پہلے رکھیے، جب آدھا مہینہ ہو جائے اس کے بعد آپ روزہ مت رکھیے۔